بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک ببرکت نام سے جو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا دل سے سلام، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشا پور ان کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر بارات سے نیشا پور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے، اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا ایک لوہار نظر آیا۔ یہ وہی لوہار تھا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سر لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ کی بارگاہ میں ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اس کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پاؤں پکڑ لیے اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر وضو کیا اور اس اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدھا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سو گیا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پاؤں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے عرض کیا، عالی جاں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملہ کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ نمبر 3، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیر لوہار نے کہا، آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لو تو وہ بھی میں نے قبول کر لیے، لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت پلٹ سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ تو ناظرین گرامی، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔
ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔